سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کے صفحہ نمبر 1 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی چاند رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے اہم ترین اور مشہور و معروف شعبے مدنی چینل کے مدنی عملے کا آج مدنی مذاکرہ ہے۔ پیارے باپا جان محمود ہارون عطاری، پروڈکشن مکتب مدنی پھول ذمہ دار۔ پیارے باپا جان الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، مدنی قافلوں میں رفیق بنائے جاتے ہیں، تو پیارے باپا جان اس میں رفیق بنانے میں کیا حکمت ہے یہ ارشاد فرمائیے۔ نیز یہ کہ الحمدللہ مدنی چینل میں نئے نئے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، پیارے باپا جان دعا فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قافلوں میں رفیق بناتے ہیں، اور رفیق بنانے میں حکمت اگر یہ پیش نظر رہتی ہو تو جہاں جہاں رہتی ہوگی، کہیں نہ بھی رہتی ہو، تو وہ ہے کہ ایک مضبوط اسلامی بھائی جو یعنی کہ مدنی ماحول میں مضبوط مراد، اور ایک مدنی ماحول میں جو کمزور ہو، جیسے نیا آ گیا یا آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، اس طرح کا، تو یہ دو رفیق۔ تو اب یہ ایک جو مضبوط ہے مبلغ ہے، وہ اس پر انفرادی کوشش کر کے اس کو مضبوط بنائے گا، پھر ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں بھی یہ کام آئیں گے، کوئی ضرورت پڑے گی تو ہاتھ بٹائیں گے، جو سفر ہے نا، تو اس طرح مطلب یہ کہ جو ایک نیا آ گیا اگر یہ رفیق نہیں بنائے گئے تو یہ آپس میں یہ جو پرانے یہ آپس میں ملے جلے رہیں گے، اور اس کو پوچھیں گے نہیں تو یہ تو بیچارہ اجنبیت محسوس کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی نہ آئے، دل برداشتہ ہو جائے کہ یار میرے کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو یہ فوائد، تو یہ رفیق کا طریقہ جو ہے نا یہ بہت مضبوط ہے، یہ تو مدنی چینل میں بھی ہونا چاہیے کہ مدنی چینل میں یہ ہرگز نہ ہو کہ امام والے سے اور جو غیر امامہ والے ہیں یعنی بغیر امامے کے وہ بغیر امامے والوں کے، اگر یہ ہوگا تو اس میں نقصان ہوگا۔ یہ اسی طرح گروپ بنتے ہیں، آنکھیں لڑتی ہیں، پھر اسی میں گناہوں کے دروازے مزید کھلتے بھی ہیں، یعنی سب امامے والے الگ رہیں، وہ ماڈرن الگ رہیں، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں گناہ کے دروازے کھل سکتے ہیں کہ ایک دوسروں کی آنکھیں لڑیں، نفرت ایک دوسرے سے کی جانے لگی، اچھا
جیسے کہ پھر غیبت کا دروازہ کھلے گا، یار یہ امام والا ہے نا تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، لے میرے سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا. اب ایک غیر امام والا یہ بولے گا تو یہ گناہوں کی صورت بن رہی ہے اس میں، جبکہ واقعی ایسا ہے کہ وہ اس سے نہیں مطلب اس کو لفٹ کراتا. تب بھی مطلب یہ کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یہ قلبی کیفیت ہے کہ وہ کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. تو یہ اس پر ہوئی تہمت کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یہ عام طور پر اشارہ ہوتا ہے کہ یہ مغرور ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، ہم کو حقیر جانتا ہے. تو یہ اس طرح کی یہ بغیر امام والے نے تہمت باندھی. تو یہ گناہ کا سلسلہ اس کا سبب آپ ہوئے کہ آپ نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، بلا وجہ اس سے روح گردانی کرتے رہے، الگ تھلگ اس سے بلا وجہ رہے. تو اس لیے اگر ان میں بھی کوئی رفقا کی تحریک چل جائے کہ ایک سبز امامے والا اور ایک بغیر امامے کا، اور یہ اس پر ایک دوسرے کی ترکیب اس طرح کرتے رہیں، لیکن پھر وہ ایک اور پرابلم ہو جائے گا، وہ جوڑی بنے گی، اور وہ جوڑی پھر جو بدنما رنگ کے دھبے بکھیرے گی نا، یہ ایک الگ مصیبت ہوگی. اچھا پھر وہ جو غیر امامہ وہ پاورفل ہوگا تو وہ امام والے کو کمزور کرے گا، کیونکہ یہ لمبا ہے نا. قافلے میں ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، جدول ہوتا ہے تو درس ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، علاقائی دورہ ہو رہا ہے، تہجد پڑھی جا رہی ہے، اشراق و چاش پڑھی جا رہی ہے. تو مدنی چینل میں تو یہاں تو ہم یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ نماز پڑھا کرو باجماعت. پہلا سوال ہی یہ تھا. اس کا مطلب نمازوں کے بھی مسائل ہیں، تو اس میں یہ دوستیاں کرنا تو رسک بھرا ہے. بہت پرانی بات کرتا ہوں کہ دو دوست ہوا کرتے تھے، دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے. دونوں نے داڑھی رکھ لی. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک کے گھر میں کچھ سختیاں ہوئی ہوں گی، تو دوسرے نے مجھے بتایا کہ وہ میرا جو دوست ہے نا وہ داڑھی منڈا دے گا. اس کو پتا تھا کہ یہ منڈا دے گا، کوئی بات ہوئی ہوگی نا، داڑھی منڈا گا. اور اس نے جب اگر منڈا دی رہا، میرا داڑھی رکھنا ناممکن ہے. یہ اس وقت کا ہمارا ماحول تھا، دعوت اسلامی پہلے کا ایک ماحول تھا. تو ایسا ہی ہوا، اس کے دوست نے داڑھی منڈوا دی تو اس نے بھی منڈوا دی. تو یہ جوڑی کا نقصان بھی سامنے آیا. تو ایک اجتماع میں آئے گا تو دوسرا بھی آئے گا، ایک بولے گا یار آج تو سستی ہوتی ہے، تو دوسرے کو بھی سستی چڑھی جائے گی. تو چلو اجتماع میں نہیں گیا، گناہ گار نہیں ہوا. داڑھی اس کی وجہ سے منڈا دی، یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، گناہ گار ہوا. تو یہ ہے جوڑیوں کا نقصان. اس طرح کی جوڑیاں مذموم ہیں. اور جو دوستی اللہ کے لیے ہو نا، اس میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. اللہ کے لیے جو دوستی ہوگی نا، اس میں تو ایک دوست کمزور پڑے گا دین کے معاملے میں تو وہ اس کو مضبوط کرے گا، ہر حربے سے مضبوط کرے گا. یہاں تک اس کو بولے گا کہ یار تیرے کو میں نے دوست اس لیے بنایا تھا کہ تو سیدھے راستے پہ رہے گا، تو نے راستہ دوسرا لیا تو میرا راستہ تو مدینے کی طرف ہی جائے گا جو جا رہا ہے، سمجھے؟ وہ اس کو ہاتھ ہلا دے گا. دوستی ایسی اللہ کے لیے. جن دوستیوں کی مطلب پذیرائی ہے نا، وہ اس طرح کی دوستی ہے کہ تیرا ہم نشین وہ ہے نا، اس کی صحبت میں بیٹھ. دیکھیں حدیث کے مضامین ہیں کہ جس کو دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے. اب ایسا دوست یار کہ جس کو دیکھ کر بندہ خدا کو بھول جائے، غفلت کا شکار ہو جائے، بے نمازی، فاسق و فاجر، بے حیا قسم کا، گالیاں بکنے والا، جھوٹ بکنے والا، غیبتیں کرنے والا دوست. ایسی دوستی کی تو سختی سے مطلب ممانعت ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو قرآن کا حکم ہے. ظالم سے مراد یہاں تفسیرات احمدیہ کے مطابق کافر، بد مذہب اور فاسق، یہ تینوں کیٹیگریز ہیں. ان سے دوستی تو منع ہے. دوستی تو ایسا ہو کہ پہلی صف میں جماعت سے نماز پڑھ رہا آپ کا دوست،
اور وہ آپ پر بھی انفرادی کوششیں اس کی جاری ہیں کہ آپ کو پہلی صف میں آنا ہے. یہ نہیں کہ آپ جماعت بھی ترک کر دیتے ہیں, وہ پوچھتا نہیں ہے اور آپ کا بنا ہوا دوست, یہ بیکار ہے. اللہ کے لیے دوستی ہو, دشمنی بھی اللہ کے لیے. حدیث پاک میں نا, دوستی بھی اللہ کے لیے, محبت بھی اللہ کے لیے, اور بغض بھی اللہ کے لیے. تو بہرحال یہ کہ جو بھی ہیں آپ کے عملے میں, لیکن ان کو مطلب جو نماز نہیں پڑھتے یا جماعت میں سستی کرتے ہیں, یہ چاہیے کہ آپ مطلب انفرادی کوشش فرمائیں. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ شرعی طور پر اجازت نہ ملے اس کی, اور بغیر یعنی کہ فارغ وقت میں یہ کریں گے نہیں, ورنہ کرنا چاہیے فارغ وقت میں کرنے کے لیے. دونوں فارغ ہوں, دو اجارے کا وقت اس میں صرف نہ ہو, اور ایک ایسی مجلس بنا لی جائے جو اجارے کے اوقات کے علاوہ, کہ جیسے کہ وہ شعبہ ہوتا نا, شعبہ امر بالمعروف, تو مہربانی کیجئے آپ کے آگے آپ کی بھلائی کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں. نمازوں کی پابندی, آپ تو مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں. عالمی مدنی مرکز کے اندر, فیضان مدینہ کے اندر ہی آپ کی عمارت ہے, اس کے پورے اسی کے احاطے کے اندر, اور جماعت آپ کی چلی جائے, جس کی چلی جائے, سب نہیں ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں با جماعت, تو چلی جائے. تو جب یہاں چلی جاتی ہے تو گھر پہ کیا ہوتا ہوگا, فجر میں کیسے جاگ آتی ہوگی, اور کیسے مطلب ترکیب بنتی ہوگی. آپ سوچیں اس پہ, مہربانی کریں, اپنے حال پر رحم کریں. خدا کی قسم اس کا عذاب سہا نہ جا سکے گا, کوئی نہیں سہ سکے گا, ہرگز نہیں سہ سکے گا. جو کہہ دے کہ میں عذاب سہ لوں گا تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اسلام سے ہی گیا کہ اللہ کے عذاب کو اس نے ہلکا جانا, گھٹیا جانا, معاذ اللہ. یعنی یا اللہ تجھ سے جو ہو سکے کر لے, میں تو وہی کروں گا جو کر رہا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. خیر مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا, میں تو ڈرانے کے لیے آپ کو بولتا ہوں. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کیجئے, اپنے نازک اور کمزور بدن پر غور کیجئے کہ جو نہ سردی سہ سکتا ہے نہ گرمی سہ سکتا ہے. آج مکھی بھی ناک پر بیٹھنا گوارا نہیں ہے. اگر سانپ نے ناک بھنبوڑنا شروع کر دیا قبر میں, اور بچھو لپٹ گئے, چمٹ گئے, کیا کریں گے؟ تو سب کے سب نیت کریں, عہد کریں کہ اب انشاءاللہ عز و جل میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, بلکہ بلا اجازت شرعی کوئی جماعت بھی میری نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا, اب یہ جو میں نے شعبہ بنانے کا کہا, ویسے تو اندر ہیں نیکی کی دعوت دینے کی ترکیب, قافلوں کی ترکیب, یہ, لیکن اب یہ پتہ نہیں وہ کر رہے ہوں گے بیچارے, ان کو ایسا فعال ہونا پڑے گا کہ جیسے کہ زید نے سستی کی وجہ سے پتہ ہے جماعت ترکی, یا ویسے اس کی جماعت چلی گئی, چلو سستی نہیں, اس کا عذر ہو, اس نے دیکھ لیا, تو اس کی ٹوہ میں نہ پڑے کہ کیوں جماعت چھوڑی. اپنے لیے اس نے زن کی ترکیب رکھے کہ کوئی عذر ہوگا, لیکن اس کو یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ آج آپ کی جماعت میں آپ, میں نے دیکھا کہ نہیں تھے جماعت کی ترکیب, مدنی التجا. آپ انہیں اس کو صرف اس طرح مخاطب کریں گے نا, پیارے اسلامی بھائی, میٹھے اسلامی بھائی, آپ کی جماعت, آج جماعت میں نے دیکھا کہ آپ اس وقت جماعت میں نہیں آئے, ہو سکتا آپ کا کوئی عذر ہو, لیکن جماعت ترک نہ کیا کریں. ابے ہوئے آج جماعت میں نہیں تھا, تو دیکھ عصر میں دیکھوں تیرے کو, تو یہ تو باپ بھی بیٹے کو بولے گا تو شاید بیٹا بھی باغی ہو جائے. یہ شاید لینگویج بھی ہوتی ہو تو کہہ نہیں سکتے, کیونکہ آپس میں فرینڈ سرکل ہے نا, یہ آپس کی جو فرینڈشپ جو ہے نا, فرینڈشپ میں امر بالمعروف کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے, وہ نہیں ہو پاتا. وہ اگلا بولے گا یار چھوڑ یار مولانا اب بس ہے, بس کر, مولوی جب دیکھ یار تو ٹوکتا رہتا یار, تو یہ جمے گا نہیں. جو بھی امر بالمعروف کریں ان کو تو سیریس ہونا چاہیے, اور ریزرو یہ سب سے رہیں, سنجیدہ رہیں, تو ان کی بات سنی بھی جائے گی, اس کو آتا دیکھ کر خاموش بھی ہو جائیں گے, اور
اس کی توجہ سے سنیں گے، اس کی دل میں رسپیکٹ پیدا ہوگی، احترام پیدا ہوگا، تو یہ اس کی سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے نتائج برآمد ہوں گے، مثبت نتائج. ورنہ تو اب یہ کہ کس طرح کی مجلس ہے، کیا ہے، تفصیلات تو آپ ہی کو پتہ ہوگی، یا کوئی اس میں بڑھایا جائے اسے ذمہ دار اسلامی بھائی. باپا مجلس تو بنی ہوئی ہے، قافلے کے بھی ایک ذمہ دار ہیں، یہاں تشریف فرما بھی ہیں، اسی طرح مدنی انعامات کے ذمہ دار بھی ہیں، اور آج نیتیں بھی اچھی اچھی کر کے اسلام میں تشریف لائے ہیں، اور کچھ نہ کچھ مدنی انعامات کے کارڈ بھی جمع ہوتے ہیں. کارکردگی لینے کا جب تک مضبوط سلسلہ نہیں ہوگا نا، اب گھوم پھر کے کیا بولیں گے، آپ ہمارا مدنی مشورہ کر لو، مدنی پھول دیتا ہوں، ہم آپ کارکردگی ہم سے لیا کرو. اب تو ظاہر ہے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں. محرم شریف کے دنوں میں مجھے پیغام ملا تھا مدنی چینل کی طرف سے، ذمہ دار کی طرف سے، کہ آپ ہمارا مدنی مشورہ کریں، اور قافلے اور محرم ہے اور ترغیب. اور اب محرم شریف ہی میں تو قافلے نہیں ہیں نا یار. خیر میں سست ہوں، کیا کروں، مطلب ٹائم نہیں دے پایا. تو محرم شریف ہی میں مدنی قافلے کیوں؟ سارا سال ہونے چاہیے، دنیا بھر میں قافلے سفر کرنے چاہیے. ایک ایک فرد بھی نہیں، ایک ایک فرد جا کر جو کچھ کرتا ہے وہاں، وہ بس قافلہ اور جدول کے مطابق. جب تک دنیا بھر میں ہمارے قافلے سفر نہیں کریں گے جدول کے مطابق، اب جا کر ایسی کمروں میں، بنگلوں میں کوئی ٹھہر جائے اور یہ مطلب 12 ماہ کے لیے گیا ہے فلاں ملک میں، ٹھیک ہے، لیکن مدنی قافلہ جائے 12 ماہ کے لیے، نہ صحیح 92 دن کے لیے جائے، اس کا ٹھکانہ مسجد میں ہو، ممکنہ صورت میں 3 دن یہاں رہا، 3 دن یہاں رہا، 12 دن وہاں رہا، 1 مہینہ وہاں رہا، یوں سفر کرتا رہے. دنیا میں مدنی انقلاب نہ برپا ہو جائے تو مجھے کہنا، اس طرح کریں. اب میرے جیسا چلا جائے ایک بات ہے، اور او بھائی ادھر گیا نے، امریکہ گیا نے، UK گیا، او دھڑا دھڑ میں نے بیان کیا اور ہزاروں جمع کر لیے. کام یہ بھی ہے، لیکن بعد میں سنبھالے گا کون؟ ان کو سنبھالیں گے یہ قافلے. تو ساتھ میں ٹھیک ہے بڑا مبلغ جائے جس کو لوگ سنتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور پیچھے سے وہ قافلوں کی مطلب تانتا بندھا ہوا ہو، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے. آپ دیکھو کہ کس تیزی کے ساتھ آپ کی مسجد آباد ہوتی ہے. مسجدیں انشاءاللہ چھوٹی پڑ جائیں گی، لیکن ہوتا ہی ہے کہ جیسے میں چلا گیا، اب میری عقیدت میں پورا شہر منڈ آیا، ایک مبالغہ، جتنے بھی دعوت اسلامی والے ہیں انہوں نے آنا ہے، اللہ کو مجبور ہے اور نہ آیا وہ الگ بات ہے، لیکن ورنہ تقریباً میں اگر کسی ملک میں جاؤں گا تو وہ آنا پسند کریں گے جن کے لیے ممکن ہوگا، تو بھر جائے گا. اور میرے کو یوں لگے گا کہ یار کیا بولتے ہیں، یا کافروں کی اکثریت ہے، اتنا بڑا اجتماع. تو میں بھی سمجھتا ہوں، میں بھی بول دیتا ہوں کہ یہ تاریخی ہے، میں آیا ہوں نا تو یہ آپ آ گئے، میرے بعد ایک بھی نظر نہیں آئے گا، ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، سب منتشر. تو اس لیے مطلب بھلے مبلغ بالکل جانا چاہیے، وہ اکٹھا کرے، اس میں سے بنے مدنی قافلے مل جاتے ہیں. قافلے میں سفر کرنے والے اگر ساتھ میں اپنا قافلہ ہو نا، وہ کیا ہے، الجنس و یمیل و الی الجنس. تو اگر قافلہ موجود ہے کہ ہم یہاں 3 دن ٹھہریں گے، ہمارے ساتھ کون کون ٹھہرے گا، پھر وہ جو بڑا مبلغ ہے وہ بولے کہ دیکھو یہ 3 دن کے لیے یہاں آئے ہیں، یہ ادھر سے آئے ہیں فلاں ملک سے، آپ کے یہاں آئے ہیں، آپ اپنے گھروں سے نکل کر 3 دن کے لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہے نا؟ کچھ تو ہوں گے نا جو جذبہ ملے گا ان کو، آ کے بیٹھ جائیں گے. تو یوں اگر یہ قافلوں کا مدنی جال بچھ گیا نا تو انشاءاللہ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ. تو صرف بڑے بڑے اجتماع کر کے نہیں، بڑے بڑے اجتماع کر کے بھی اور مدنی قافلوں کے ذریعے بھی، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے ذریعے بھی،
مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے ذریعے بھی، جامعات المدینہ کے ذریعے بھی، مدارس المدینہ کے ذریعے بھی، اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کے ذریعے بھی، ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعے بھی، مدنی مذاکرات کے ذریعے بھی، ہر طرف سے ناکہ بندی کرنی ہوگی۔ کاش ایسا ہو جائے اور میں جیتے جی دیکھ لوں ابھی کہ جیتے جی دنیا میں مدنی قافلوں کا جال بچھ گیا، میں یہ دیکھ لوں۔ خالی ایک جاتا نا 12 مہینے کے لیے، میں پیٹ تو تھپکتا ہوں اس کی، بیچارہ جا رہا ہے، لیکن ایک آدمی کیا کر رہا ہے، اجنبی، اس کو کیا پتا ہوں کیا کرنا ہے، جو بھی کرتا ہے بیچارہ، دعوت اسلامی پھر بھی زندہ ہے، لیکن میری خواہش یہ ہوتا ہے کہ بس پورا قافلہ جائے اور وہ رہے مسجدوں میں۔ ایک آدمی بیچارہ مسجد میں کیا کرے گا رہ کر، یہ بھی سوچتا ہوں کوئی ہے ہی نہیں، کیا کروں میں، نہ کام کا تجربہ۔ جیسے ہمارے طلبہ 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں، اور کام کا تجربہ تھوڑی ہوتا ہے ان کو۔ اور صابیہ میں یا دور حدیث والا 12 ماہ کے لیے سفر کیا، اب اس کو طریقہ کار نہیں معلوم، تو چلا تو جاتا ہے، ہم بھی بھیج دیتے ہیں، چلو نہ ہونے سے ہونا اچھا، لیکن ظاہر بیچارہ کرے گا کیا؟ تو اگر یہ اولا سے مدنی کاموں کا عادی ہوگا، علاقے میں درس بھی دیتا ہوگا، نیکی کی دعوت بھی دیتا ہوگا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتا ہوگا، اجتماع سنتوں برا اجتماع از ابتداء تا انتہا اس میں حاضری ہوتی ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ مدنی کام کرتا ہوگا نا، تو یہ 12 ماہ میں دھمال مچا دے گا وہاں جا کے، ورنہ تو بغلیں جھکے گا، اور وہاں والے حیرت کریں گے کہ یہ کیا، اس کو ہمیں سکھانا پڑ رہا ہے۔ تو سب ایسا نہیں کرتے، میں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مدنی کام یہاں کرو گے تو باہر جا کر کر سکو گے، ورنہ کیسے کر سکو گے؟ کسی کا باپ ہے، وہ بیٹے کو اچانک بول دے کہ یہ لے دکان چلا، بیٹے نے کبھی دکان میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا، بیٹا کیسے یار دکان چلائے گا؟ جب تک 2-4 سال باپ کے ساتھ وہ کام نہیں کیا ہوگا تو کیسے کام کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کاروبار کیسے کیا، تو لوٹ کے لے جائیں گے، پھسلا کے کھا جائیں گے سب۔ تو دنیا دار آدمی ایسا کرتا بھی نہیں ہے کہ دکان سونپ دے بالکل ہی کورے کاٹ کو اٹھا گیا، خیر ایسا نہیں کیا جاتا، اس کو 41 دن کا قافلہ کورس، مدنی انعامات، مدنی قافلہ کورس بھی کروایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے، پھر باہر بھیجا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ وہی ہے کہ قافلہ جائے، اگر یہاں سے 3 جاتے ہیں تو وہاں جا کر 4 اس کو آسانی سے مل جائیں گے، اگر اس کا ذہن یہ آسانی سے نہیں ملیں گے، کوشش کرنے سے ملیں گے، آسانی کا لفظ واپس لے لیتا ہوں، تو کوشش کرے گا تو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 3 جا کر ان کا جب یہ ہم ذہن بنائیں گے نا کہ بھائی یہ تم کو کسی کے گھر جانا نہیں ہے، یہ لے جدول، اس جدول کے مطابق تمہیں 4 تلاش کر کے مسجد میں بیٹھنا ہے، اور جہاں جہاں مسجد میں اپنی ترکیب ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اس مسجد میں جا کر پھر 3 دن وہاں جا کے بیٹھنا ہے، پھر اس گاؤں میں جانا ہے، پھر اس قصبے میں جانا ہے، اس شہر میں جانا ہے۔ یہ جو 12 ماہ کے لے گیا نا، یہ اگر خانہ بدوشوں کی طرح پھرتا رہے گا نا تو انشاءاللہ بہت سارے خانے بنا کر آ جائے گا۔ خانہ مانے گھر، خانہ مانے گھر، خانہ بدوش جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا وہ پھرتے رہتے ہیں، تو خانہ بدوشوں کی طرح پھرتا رہے گا نا تو بہت سارے گھر بنا کر آ جائے گا، یعنی بہت سارا کام شروع کر کے آ جائے گا۔ پھر وہاں سے جو قافلے چلتے رہیں گے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اب بھی قافلے چلتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جس دن ہم نے اپنا کام یہ سمجھ لیا نا کہ ہم نے بہت کام کر لیا، اس سمجھو کہ گئے کام سے، ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ قافلے تو الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں سفر کر ہی رہے ہیں، قریب بھی جاتے ہیں، لیکن کیا کام بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ آخری سانس تک کام بڑھانا ہے۔ تو اب مدنی چینل والے بھی کمر باندھ لیں، ان کے پاس بھی جدول ہوتا ہے مدنی قافلوں کا، ان کو بھی سفر کرنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہے چارہ۔ دیکھو آپ مدنی چینل پر دن میں شاید 100 بار چلاتے ہوں گے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ مدنی چینل سے آپ کا چلایا ہوا سن کر بچے یاد کر لیتے ہیں، بچے بولتے ہیں اپنی کٹ پٹ زبان میں یہی،
تو اب یہ کہ آپ خالی یہ چلاتے رہو گے یا اپنے کچھ اپنے بدن کو بھی چلاؤ گے قافلوں میں؟ تو مدنی چینل والے آج مجھے کچھ یار خوش کر کے دکھا دیں یار کہ بس اب ہم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. ہماری سمجھ میں آ گیا کہ آپ ہماری آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں. ہر طرح کے تربیت اجتماع میں اظہار ہوتا ہے. تو آج یہ مدنی چینل والے بھی اگر نیت کوئی اگر ہو کہ ہر ماہ 3 دن کی، تو باپا کو اگر اظہار کر دیں کہ ہر ماہ 3 دن کے لیے میں ہم حاضر ہیں. کون کون مدنی چینل اگر کھڑے ہو گئے؟ جی ماشاءاللہ. دیکھیے اگر نیت دل میں نہیں ہے تو جھوٹا کھڑا ہونا گناہ ہے. سبحان اللہ. کسی کو یعنی دکھانے کے لیے یا مروت میں جھوٹ بول دیا، یہ کھڑا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اعلان ہے کہ میں جاؤں گا ہر مہینے 3 دن، سبحان تو اللہ. گناہ ہوگا. یہ دھوکہ ہے نا. سچی نیت ہے 100%، پھر نہیں جا سکا تو کوئی گناہ نہیں ہے. نیت سچی ہو جب کھڑا ہوا اس وقت. ماشاءاللہ. بیچ میں جگہ خالی ہے. آپ بھی مدنی چینل میں؟ اللہ اکبر. ماشاءاللہ. ہر ماہ 3 دن 290 میں سے کتنے ملے دیکھ لو. اب جو ملے، آٹے میں نمک تھوڑا ہی ہوتا ہے نا. چلا بقیہ پر بھی کوشش کریں گے بابا. نہیں کچھ تو بیچارے اس وقت ڈیوٹی پر ہوں گے، وہ تو آ ہی نہیں سکتے. تقریباً ہوں گے 25-30 اسلامی ڈیوٹی پر ہوں گے شاید. گائنوں تو صحیح کتنا. پھر مجلس اگر موجود ہے تو تازہ ترین اصطلاح میں فالو اپ کریں اس کو، اور میری اصطلاح چاہیے تو اس کی کارکردگی لیں. انشاءاللہ. ماشاءاللہ بابا کئی اسلامی بھائیوں نے داڑھی شریف بھی سجائی ہے. الحمدللہ. یہاں پر داڑیاں آنے تو کے اگر بعد بڑھتی جب جا کام رہی کر رہے ہیں، ہیں. جو پہلے داڑھی منڈے تھے آئے تو اب داڑھی والے ہیں ماشاءاللہ. کئیوں نے امامہ بھی سجایا ہے ماشاءاللہ. بعض جو ہے وہ لباس کی طرف بھی مائل نظر آتے ہیں. الحمدللہ. نہیں مدنی چینل کا یوں فیس تو ہے، فرق تو پڑا ہے. شروع میں تو داڑھی والا اچار ڈالنے میں نہیں، اچار کے لیے بھی نہیں تھا اپنے پاس، ترستے تھے. آج ماشاءاللہ کئی داڑیاں ہو گئی. تشریف رکھیں. کیونکہ یہ ایک ایسا مطلب یہ ہے نا چینل کا معاملہ کہ اس کے ماہرین چاہیے. تو اب داڑھی والے امامے والے تو نہیں ہے نا ماہرین، سب اسی میں داڑیاں اور امامہ ان کو نصیب ہو رہے ہیں جن کو ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. پاپا یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمارے اس طرح کے جو مدنی عملے والے ہیں، چونکہ ان کے بھی تعلقات مختلف چینلز والوں سے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا سلسلہ بن سکتا ہے کہ یہ اپنے سفر میں اپنے ان اسلامی بھائیوں کو بھی شامل کریں کہ میں بھی جا رہا ہوں، آپ بھی چلیں. تو یوں الحمدللہ یہ کہ دوسروں کی بھی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا اور ان کو بھی دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا. بے شک انفرادی کوشش کریں، اپنے بھائی کو ساتھ لے لیں، پڑوسی کو لے لیں، کوئی اسی طرح جیسے انہوں نے فرمایا دوسرے چینلز والے اگر دوست ہیں آپ کے ان کو شامل کریں. تو یہ انشاءاللہ میرا دکھ جیتے جی دور ہو جائے گا. اچھا اب یہ کہ اپنے کردار کی اصلاح بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ اخلاقیات جس کو آپ لوگ رفنیس بولتے ہیں غالباً، یہ اس کا تو ہر شعبے میں کم و بیش، ہر شعبے میں کوئی شعبہ تو شاید ہی بچا ہو، کوئی فرد بچا ہوتا ہے، شعبے تو اس میں مکس ہوتے ہیں. تو اس کا حل جو ہے نا یہ مدنی انعامات میں ہے. مدنی انعامات کا رسالہ اگر پڑھ لیا ہے تب بھی ایک بار پھر سیریس ہو کر پڑھیں اور اس پر غور کریں. تو بعض مدنی انعامات پر تو آلریڈی آپ کا عمل ہوگا، وہ کر لیں. آپ اس کا خانہ پوری کریں. روزانہ فکر مدینہ خانہ پوری جو کرتے ہیں، خانہ بھرتے ہیں. خانہ پوری اور چیز ہوتی ہے، وہ رسمی ہوتی ہے. خانے پر کریں تو انشاءاللہ آپ کی خود حوصلہ افزائی ہوگی کہ اتنے تو مدنی انعامات پر ہے میرا آلریڈی عمل، پھر آگے مزید بڑھتے چلے جائیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ با کردار مسلمان بن کر معاشرے میں ابھریں گے. اور اخلاقیات کے حوالے سے بھی مدنی انعامات میں سب موجود ہے. تو تکار جیسے یہ اپنا تکیہ کلام ہے، تو 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 یہ مدنی انعام ہے کہ ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر مخاطب ہونا ہے. تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپس میں آپ جناب سے بات کریں گے نا تو انشاءاللہ ماحول میں تبدیلی آئے گی. تو اگر ایسی کوئی ترکیب نہ کر لیں مدنی چینل میں
تو ایسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ اخلاقیات بنانے کے لیے ایک کوشش ہم کرتے ہیں، اللہ کرے گا وہ ناکام نہ ہو، فائدہ تو ہوگا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور ترجمہ کنز الایمان. اور سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ ہے کہ جیسے کہ مدنی چینل والوں میں یہ ایک بس یہ اب یہ ہمارا ایک آج سے رائج یوں سمجھ لیں. جماعت کو تو وہ میں عرض کر چکا، اب اخلاقیات کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں کہ جب بھی آمنا سامنا ہو السلام علیکم کہے گا، کیونکہ اس کا بھی فقدان ہوگا، مجھے اندازہ ہے اس کا. السلام علیکم، اگلا کہے گا وعلیکم السلام، پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ 30 نیکیوں پر ہے نا. السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ بڑھایا 20 نیکیاں، وبرکاتہ بھی کہا 30 نیکیاں. تو کوشش کی جائے کہ 30 نیکیاں، ورنہ السلام علیکم اتنا کہہ لیا جائے. اچھا، اس میں نیت کرنی ہوگی. نیت کم از کم اتنی نیت تو کر لیں کہ سلام کرنے کی سنت ادا کر رہا ہوں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی تو یہ حالت تھی، رشک آتا، اپنے کو تو شرم آتی کہ خالی بڑی بڑی باتیں ہی کرنا جانتے. کہ جیسے کہ یہ حضرات کہیں تشریف لیے جا رہے ہیں، بیچ میں کوئی درخت آ گیا ہے نا. اب درخت سے یہ بیچ میں درخت کی آڑ بنی، ایک یوں سے نکلا ایک سے یوں نکلا. اب یہ دونوں پھر ایک دوسرے کو دیکھے، السلام علیکم. درخت بھی اگر بیچ میں آ گیا تو سلام. ہمارے تو دیوار آ گئی تو بھی سلام نہیں کرتے، مکان آ گیا تو بھی سلام نہیں کرتے، 25 گھنٹے آڑے آ گئے ملاقات ہو گئی تو بھی سلام نہیں کرتے. اب تو کرتے ہی نہیں سلام. تو سلامتی پائیں گے کیسے؟ تو اس میں کم از کم یہ نیت کر لی جائے سلام کرتے وقت کہ سلام کی سنت ادا کر رہا ہوں، السلام علیکم، تو ثواب ملے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جواب دینے والا یہ نیت کر لے کہ سلام کے جواب دینے کا واجب ادا کر رہا ہوں، یوں کر کے وہ بھی مطلب یعنی کہ ثواب کا حقدار بنے. تو جہاں یہ کہ یہ اپنے اپنے محل میں ہوگا یہ نیتیں، کہ جہاں جواب واجب ہے مثلا تو وہاں اس کو واجب کا نیت ہوگی اور واجب کا ثواب اس کو ملے گا. اب کسی نے سلام کے الفاظ ہی غلط ادا کیے تو اب وہ اس نے سن بھی لی ہے تو اب اس کا جواب اس پہ واجب نہیں ہے. اب ظاہر واجب کی وہ نیت بھی کرے گا تو کارآمد نہیں رہے گی. کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا کہ جبکہ سلام کا تلفظ ہی درست نہیں ہے. تو اس لیے میں نے محل کی وضاحت کر دی کہ موقع محل کے حساب سے وہ سنت اور واجب کا وہ نیتیں جو ہے وہ کارآمد ہوں گی. جب بغیر نیت کے سلام کیا تو ثواب اگرچہ نہ ملے لیکن نقصان پھر بھی نہیں ہے. ازدیاد حب کا باعث تو بنتا ہی ہے. سلام کرنے سے آدھا غصہ دور ہو جاتا ہے اگلے کا، فرق پڑتا ہے. یعنی اگر کسی کی جیسے کہ کوئی غصے میں آ گیا ہوتا ہے، آپ ساتھ رہتے ہیں تو وہ برتن تو بچتے ہی ہیں، اور آپ ہیں ماتحت، وہ آ گیا اس کو غصہ، تو منہ پھلانے کے بجائے اگر آپ کے منہ سے یہ نکلے نا اللہ آپ کو 12 مرتبہ میٹھا مدینہ دکھائے. یہ مجھے بھی بولنا آتا ہے، کرکڑی گھومتی ہے تو کچھ یاد نہیں آتا آدمی کو. لیکن اگر آپ کر دیکھیں نا، یہ مطلب عرب میں پہلے تو تھا، اب بھی حج میں کہیں کہیں دیکھا ہے میں نے کہ جیسے دو لڑ رہے ہیں، یعنی وہاں کوئی مارا ماری کرنے کی تو ہمت نہیں ہوتی کسی کی کہ وہاں قانون سخت ہے. فن خانی اور ترم خانی ہمارے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے تو لوگوں نے بندوقوں کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے وہاں. تو یہ جیسے بولیں گے دو جیسے غصے میں آ گئے، صلی علی النبی، نبی پر درود پڑھ، تو یہ بڑا پیارا لگتا ہے، اس سے آدمی ٹھنڈا پڑے گا کچھ نہ کچھ. وہ سیدی قطب مدینہ کی
सीरत तैयबा पर 2 जिल्दों में किताब, एक गालिबन 2 जिल्दें, नाम इसका इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, उसमें लिखा है कदीम मतलब राह मदीना के ताल्लुक से हज के रास्ते में, तो वो मदीना शरीफ के अतराफ जैसे और उस राह में अगर कोई डाकू लूटने के लिए आते हैं तो घबरा कर अगर वो काफिले में से कोई अस्सलामु अलैकुम कह भी देना तो ये डाकू जवाब नहीं देते थे, जवाब नहीं देते थे। उनका डाकुओं का ये ज़हन होता था कि अगर हमने वालेकुम अस्सलाम कह दिया कि तुम पर भी सलामती हो तो फिर इनको लूटेंगे कैसे, कि लूटना तो सलामती का मुनाफी है, उलट है, तब लूट नहीं सकेंगे। तो इसलिए वो सलाम का जवाब दिए बगैर लूटते थे। एक चुटकुले टाइप की हिकायत, वो एक लिखा है उनका तरीका पुराने डाकुओं का, कि डाकू भी सलाम में समझते थे, यार हम नहीं समझते, हम नमाजी होकर भी नहीं समझते कि अगर किसी से फड्डा भी कर लिया तो बाजू का सलाम करके फड्डा कर देते, माना पे नजर भी नहीं होती ना, कि सलाम किया तो बस जैसे तेरा दीन ईमान जान माल तेरी इज्जत आबरू मेरी वजह से अब उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, सलामत है, तेरे को मैं नुकसान नहीं पहुंचाता, तो महफूज है मेरी तरफ से। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। तो इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे अटेंड करते रहेंगे, मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, मदनी काफिलों के मुसाफिर बनते रहेंगे, मदनी दर्स देते सुनते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अखलाकियात में तरक्की बनती रहेगी। तो बहरहाल अब ये कि सलाम ये समझोगा नाफिजुल अमल है आपके लिए अपने ऊपर, इंशाअल्लाह। ये आपने करना फैज़ान है। सलाम, फैज़ान सलाम, फैज़ान सलाम। अच्छा, जब भी बातचीत करें तो उसमें या बुलाए तो तू पर पाबंदी, पूरे मदनी चैनल में पाबंदी, तू तुकार जिसको बोलते हैं उस पर पाबंदी, आप यानी जमा का सीगा, तुम भी चल जाता है लेकिन तुम में वो बात नहीं है जो आप में। मैं एक वाकया मुझे मेरी यादगार है कि कानपुर हिंद में जब इज्तिमा खत्म हुआ और हम निकले, वो किसी गाड़ी में बैठकर, और वो दीवाने वो गाड़ी पर झपट रहे थे जिसमें मैं था, तो एक था शेव्ड इस्लामी भाई, तो वो गाड़ी के उस पे वो भी बाहर की तरफ उसका मुंह था, वो पीछे से खुली थी वो गाड़ी, शायद पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, सुजुकी या जो भी होड वाली थी, हुड वाली, तो या दरवाजा उसने उठाकर, तो बहरहाल वो हट जाइए आप इधर से हट जाइए। मेरे को ऐसा मीठा लग रहा था, मैंने कहा यार ये सुना था यूपी वालों की जबान बहुत मीठी होती है, और मैंने देखा कि इनको हटा भी रहा था तो वो बड़े एहतराम से हटा रहा था। तब अब हट जाइए कहो या हटता है कि नहीं, दोनों सूरतों में दीवानगी मुतासिर नहीं होती, वो अपना काम कर रहे होते हैं दीवाने, मगर उसका बोलना मेरे मतलब मजा आ गया मुझे। तो काश मैं अब आइंदा के लिए मदनी चैनल वालों की मिसाल दे सकूं। इतनी दूर कानपुर कहाँ जाऊं, इतनी दूर कानपुर कहाँ जाऊं, भाई मेरे मदनी चैनल में भी ऐसा ही है इंशाअल्लाह। कि हमारा मतलब यानी कि वो डायरेक्टर, हर डायरेक्टर तो नहीं डांटता होगा, मैं एहतियातन कहता हूँ कि जैसे डायरेक्टर भी अगर यूँ कहे ना, आपने उसको जूम क्यों नहीं किया, आपको वो सीन जल्दी हटाना था, कि वो देखा नहीं कि वो नाक में उंगली घुमाया जा रहा था तो उसे जूम किया जा रहा था, क्या उल्टियाँ करवाएगा नाज़रीन को। तो ये इस तरह की मतलब अगर वो बातें, वो ऐसे सीन ये जल्दी भगाते में, मैंने भी ये देख देख के अंदाज़ा लगाया। या कोई जो यूँ एक्शन करता है ना, जो यूँ कर रहा होता है नाज़रीन, उसको भी बोलते भाग, तो फौरन कैमरा हट जाता है। तो कभी नहीं हटता होगा तो आती होगी वो डांट की बुलेट क्या ठा करके लगती होगी, तो वो बुलेट के बजाय मदनी फूल आ जाए कि आप उसको
جلدی فارغ کیجئے. تو اس طرح محبت سے پیار سے جو کام کو سکھاتا ہے. اب عمر بھر کسی کو آپ بولنے کا نہیں ہے. ماں کو بھی آپ نہیں بولتے, ماں کو بھی تو بولتے ہیں نا, ماں کو تو. باپ کو چلو آپ بولتے ہیں, یہ غنیمت ہے. دیکھو کب تک بولتے ہیں. انگریزوں میں تو یہ تمیز بھی نہیں ہے, وہ باپ کو بھی یوں بولتے ہیں اور ایک دن کے بچے کو بھی یوں بولتے ہیں, سمجھے. وہ یوں ان کے لیے تو, تم, آپ, یہ سب یوں میں آ گیا. انگریزوں کے بعد الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے, سمجھے. ہمارے پاس ذخیرہ ہے الحمدللہ, الفاظ کا بہت ذخیرہ ہے. تو اس لیے مطلب تم کے بجائے بھی اگر آپ کہا جائے نا تو یہ یہاں مطلب اچھا ہے, بہتر ہے. تو کیا مدنی چینل والے تعاون کریں گے؟ بھول, اچھا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا بھول تو جائیں گے, یہ تو ہوگا. اب 30 سال کی عادت, 25 سال کی پڑی عادت, غصہ, چڑچڑاپن مزاج میں, کبھی کسی کی رسپیکٹ تو کی نہیں تھی, آتا ہی نہیں ہے. سب اپنے کو سلوٹ کرتے ہیں, اپنے کو سلام ہی دیتے ہیں, ہم کیوں سلام کریں کسی کو. پھر یہ ذہن, تو یہ عادت نکلے گی, یہ مشکل. اس میں تو نکل جائے گا. میں بھی اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ نکلے گا, بار بار نکلے گا. لیکن اس کی پھر اپنے اوپر کیا سزا لیں گے آپ؟ جو ہی تو نکلے ایک بار درود شریف, میٹھی میٹھی صدا اپنے اوپر, ثواب کمانے والی. اس میں دیکھو شیطان مذاق مستریاں کروائے گا. تو بیٹھ جا, یہ 2 تو ہوئے, بیٹھ جا بھی تو ہی ہے نا, سنگل ہے, 2 تو ہوئے. صلی اللہ تعالی علی محمد, صلی اللہ تعالی علی محمد, ادھر آ, صلی اللہ علی محمد. یوں یہ مذاق مت کرنا تو کہہ کر کے میں درود شریف کے بہانے. تو درود شریف کا بہانہ ہے تو کی جگہ بھی درود شریف پڑھ لے. ادھر آ کہنے کے بجائے درود شریف, تو 2 درود شریف ہو جائیں گے. تو اس لیے شیطان کے چکروں میں نہیں آنا. اور دوسرا بھی اس کو یوں نہیں بولے کہ دیکھ میرے کو تو نے کہا, تو اب دونوں پر درود شریف ہو گیا. وہ اگرچہ تو کہتا ہے, آپ نے آپ ہی کہنا ہے. تو اگر اس طرح اپنے آپ کو یہ مدنی سزائیں دیں گے نا تو اللہ کرے گا تو عادت درود پاک کی برکت سے آپ کہنے کی پڑے گی. اور اس کو مدنی چینل کے باہر بھی اپنے ماحول میں فرینڈ سرکل ہے تو اپنے مطلب گھر میں ہر جگہ بچوں کے ساتھ بھی تو. وہ پرانا واقعہ ہے کہ ایک بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی یار بہت بدتمیزی کرتا ہے, وہ میری ترکیب میں نہیں آتا, پریشان کرتا ہے. تو میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جب بھی اس سے بات کریں نا آپ جناب سے بات کریں. ایک کام کر لیں آپ. یہ بات میں ملا مجھ سے تو اس نے کہا کہ یار آپ نے کیا نسخہ بتایا, بھائی تو سیٹ ہو گیا میرا. میں نے آپ سے بات کرنی جو ترکیب میں آ گیا الحمدللہ. یہ میری سچی حکایت. الفاظ اب کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, بہت پرانی بات ہے. تو یوں فرق پڑتا ہے. آپ کہہ کر لڑائی نہیں ہوگی, آپ کہہ کر وہ گالیاں نہیں دے گا, اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. پھر یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے, اگلے کی دل جوئی کے لیے آپ کہیں گے ثواب ملے گا. کہ آپ کہنے تو دل جوئی ہوگی. جس کو ہمیشہ تو کہتے ہیں نا اس کو آپ کہیں گے نا آپ تشریف لائیے, آپ کھا لیجئے, آج آپ تاخیر سے تشریف لے آئے, گھڑی دیکھیے وغیرہ وغیرہ. اگر اس طرح اگر آپ جناب تو یہ طے ہوا آپ انشاءاللہ. اچھا جس بات میں آپ کا نقصان ہو تو آپ میرے کو بتا دینا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکے گا, اس سے نقصان ہو جائے گا, تو انشاءاللہ پھر اس پر اپنے غور کر لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے, سرسبز اس گلزار کے یہ پھول